یہ داستان انیس نامی ایک ایسے شخص کی ہے جس کی زندگی ایک ہی رات میں بدلنے والی تھی، مگر اس وقت اسے خود بھی اس بات کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا، خارج سے چلتی ہوئی سرد ہوا کی سائیں سائیں اور کھڑکی پر بارش کی بوندوں کی مسلسل ٹک ٹک، یہ سب انیس کے بوجھل دل کی تصویر بن چکے تھے۔ وہ دیر تک چھت گھورتا رہا، پھر ٹوٹتے ہوئے لہجے میں بولا، یا اللہ، آخر میری زندگی میں اتنے اندھیرے کیوں ہیں؟ اسی لمحے جیسے دل کی گہرائی سے کوئی نرم سی صدا ابھری، استغفر اللہ پڑھو، روشنی ملے گی۔ انیس نے کروٹ بدلی، آنکھیں تو بند تھیں مگر نیند غائب۔ مہینوں سے کاروبار ڈوب رہا تھا، قرض بڑھتے جا رہے تھے، رشتہ دار تانوں کے تیر برسا رہے تھے اور گھر میں پریشانیوں کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے قسمت اس سے روٹھ چکی ہے۔ ایسے میں اسے اپنی مرحوم دادی کی بات یاد آئی، بیٹا، جب رزق رک جائے، جب آنکھ اشک بار ہو جائے، جب کوئی راستہ نہ بنے، تو استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ وہ آہستگی سے اٹھا، ٹھنڈے فرش پر قدم رکھے اور وضو کے لیے چل پڑا۔ پانی کی ٹھنڈک نے جیسے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اس نے جائے نماز بچھائی، 2 رکعت نفل ادا کیے اور دل سے پڑھنا شروع کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کمرے میں ایک عجیب قسم کا سکون اتر آیا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سکون ایک بہت بڑے امتحان کی پہلی سیڑھی ہے۔ انیس نے فیصلہ کیا کہ آج پورا دن استغفار پڑھے گا۔ وہ دکان پر اکیلا بیٹھا رہا، گاہک کم تھے، فضا بھاری، لیکن دل میں ہلکی سی امید کی روشنی جاگ اٹھی تھی۔ قریب کی دکان والا بولا، انیس، آج اتنے خاموش کیوں ہو؟ وہ مسکرایا، دل کچھ بھاری ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ وہ ہنس پڑا، اللہ سے باتیں آج کے زمانے میں؟ انیس نے صرف خاموش مسکراہٹ سے جواب دیا۔ دوپہر ڈھلی، ایک اجنبی گھبراہٹ بھرے چہرے کے ساتھ دکان میں داخل ہوا۔ بھائی صاحب، مجھے ایک چیز فوراً چاہیے، مگر میرے پاس ابھی پیسے نہیں، کیا آپ بھروسے پر دے سکتے ہیں؟ انیس نے بغیر سوچے سمجھے کہا، ہاں کیوں نہیں؟ اجنبی حیران، آپ مجھے جانتے بھی نہیں؟ انیس نے نرمی سے جواب دیا، انسان انسان پر بھروسہ نہ کرے تو دل پتھر بن جاتا ہے۔ اجنبی جاتے جاتے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اسے انیس کے اندر کی سچائی کا علم ہو۔ وہ شخص شام تک واپس نہ آیا۔ لوگ ہنستے رہے کہ اسے دھوکا ہو گیا۔ ایک لمحے کو چبھن ہوئی، لیکن اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، استغفر اللہ، میرا رب مجھے کبھی نقصان نہیں دے گا۔ اور اسی رات پہلی بار دل کے اندر ایک روشن سا احساس ابھا، جیسے کوئی غموں کا بوجھ ہٹا رہا ہو۔ اگلی صبح سب کچھ بدل دینے والی خبر ملی، دکان کے پیچھے والے گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ بہت سا سامان جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ لوگ جمع تھے، کچھ ہمدردی، کچھ طنز، کچھ تماشائی۔ انیس کو لگا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی نظر دھندلا گئی، دل میں ایک ہی صدا گونجی، یا رب، یہ کیسا امتحان ہے؟ مگر صرف لمحہ بھر بعد اس کا دل بولا، انیس، رک جا، شکوہ نہ کرنا، استغفر اللہ پڑھ، خیر آنے والی ہے۔ وہ بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں تھام لیا اور ایک ہی ذکر جاری رکھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لوگ حیران تھے کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ ٹوٹا نہیں بلکہ مضبوط ہو رہا تھا۔ لیکن کہانی کا اصل موڑ ابھی باقی تھا۔ 3 دن گزر گئے، کوئی مدد نہیں آئی، قرض بڑھ گیا، مگر انیس نے استغفار کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ کہتا، یہ لفظ میرا سہارا ہے، میری سانس ہے، میرا راز ہے۔ چوتھے دن صبح ایک گاڑی دکان کے سامنے رکی، اندر سے وہی اجنبی اترا، ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔ وہ سیدھا انیس کے پاس آیا، بھائی، میں آپ کو دھوکہ دینے نہیں گیا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ آج کے دور میں کون بھروسہ کرتا ہے۔ آپ نے کیا، اور آج میں آپ کا قرض چکانے نہیں، آپ کی زندگی بدلنے آیا ہوں۔ انیس حیران رہ گیا۔ اجنبی نے اسے گلے لگایا اور کہا، میں ایک بڑے فلاحی ادارے سے ہوں، ہمیں ایک ایماندار، نرم دل اور بھروسہ کرنے والا شخص چاہیے تھا، اور آپ وہ ہیں۔ انہوں نے اسے ایک نیا گودام دکھایا، یہ جگہ آپ کی ہے،
آپ کا ہر نقصان ہم پورا کریں گے۔ آج سے ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ انیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ استغفر اللہ، یہ میرے رب کی مدد ہے۔ نئے گودام میں قدم رکھتے ہی اس نے سچ مچ دل میں نور اترتا محسوس کیا۔ برکت کا موسم شروع ہوا، گاہک بڑھنے لگے، کاروبار سنبھل گیا، رزق ایسے برسنے لگا جیسے سوکھے کھیت پر بارش برس جائے۔ وہ فخر نہیں کرتا تھا، صرف شکر ادا کرتا تھا۔ ہر رات وہ دادی کی نصیحت یاد کرتا، استغفار وہ کنجی ہے جو بند نصیب بھی کھول دیتی ہے۔ ایک دن اسے ایک پرانی نوٹ بک ملی۔ وہ اسی گودام سے نکلی تھی جو جل چکا تھا، مگر نوٹ بک بالکل سلامت تھی۔ پہلا صفحہ کھولا تو دادی کی لکھائی تھی، پریشانی میں استغفر اللہ پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا، یہ لفظ ایک دن تمہارا مستقبل بدل دے گا۔ انیس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے لگا دادی آج بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ اسی رات اس نے خواب میں دادی کو دیکھا، وہ مسکرا رہی تھیں۔ بیٹا، تو نے بھروسہ نہیں چھوڑا، اللہ نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، دیکھ خیر کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اگلے ہی دن ایک اور حیران کن واقعہ۔ مشہور تاجر دکان میں آیا۔ میں نے آپ کی ایمانداری کے قصے سنے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ شراکت داری کریں۔ انیس سمجھ گیا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ کاروبار بڑھنے لگا، عزت بڑھنے لگی، لیکن وہ ہر جگہ کہتا، یہ سب میں نہیں، یہ استغفار کا کرم ہے۔ اور پھر آخری سبق۔ ایک دن ایک فقیر تا دکان کے باہر آیا۔ انیس نے اسے کپڑے بھی دیے اور کھانا بھی۔ فقیر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا، اللہ نے تیرے ہاتھ میں خیر رکھی ہے، اسے بانٹتے رہنا ورنہ رزق رک جاتا ہے۔ فقیر کے جانے کے بعد انیس نے سوچا، واقعی اللہ دیتا ہے تو آزماتا بھی ہے، کبھی نقصان سے، کبھی لوگوں سے، کبھی حالات سے، لیکن جو استغفار سے جڑ جائے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ انیس کا آخری پیغام زندگی کا نچوڑ۔ وہ ہر رات آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا رب، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا، اگر میں تھک جاؤں تو مجھے سہارا دینا، اور اگر میں رک جاؤں تو مجھے چلا دینا، مگر استغفار پڑھنے کی توفیق ہمیشہ دے، کیونکہ اس نے زندگی کے ہر موڑ پر دیکھا تھا، جہاں انسان ہار جاتا ہے وہاں استغفار جیت جاتا ہے۔